ہوم افیئرز نے بالآخر لداخ واسیوں کو طلب کیا ہے۔ لداخ میں جو ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات ہوئے، اس کے بعد کارگل اور لیہ میں الگ الگ انتخابات ہونے کے بعد اب آثار لگ رہے ہیں کہ دسمبر کو نئی دلی میں لداخ کو لے کر ہوگی اہم میٹنگ، اور وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوگی اور خطے کو اہم فیصلے متوقع ہے۔ نئی دلی سے یہ بڑی اہم جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں، جو کہ نئی دلی سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ نئی دلی میں لداخ واسیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ یونین ہوم منسٹری نے اب لداخ لیڈرز کی نئی دلی میں 4 دسمبر کو میٹنگ طلب کی ہے۔ ڈسکشن جو ایجنڈا ہے جو میٹنگ کا وہ ابھی طے نہیں ہوا ہے، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ کارگل کی جو موجودہ صورتحال ہے، کارگل ڈیموکریٹک الائنس جس انداز سے بنی تھی اور جس کے بعد ہوم منسٹری نے لگاتار ان کے ساتھ رابطے رکھے، کارگل لداخ نوبرا زنسکار کسی وقت میں جو ہے اسمبلی سیگمنٹ ہوا کرتے تھے، اور 4 اگست 2019 کی بدلتی تصویر کے بعد اسمبلی لیس کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا جو معاملہ ہے یہ لداخ جو اپیکس باڈی ہے وہاں کی، کیونکہ اس میں 2 گروپ سے، ایک تو لداخ لیہ کا ہے، دوسرا کرگل کا ہے، یعنی لیہ کی جو ہے بدھسٹ ایسوسیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرگل ڈیموکریٹک الائنس ہے، تو یہ دونوں جو لیہ اپیکس باڈی اینڈ کرگل ڈیموکریٹک الائنس، ان دونوں کا 4 دسمبر کو بڑی میٹنگ ہو رہی ہے وزارت ہوم منسٹری میں۔ ہوم منسٹری میں دوپہر 12 بجے میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے جو کل شام گئی میں نے لداخ کے کچھ لیڈران سے بات کی، ان کا سمپل سی بات تھی کہ انہوں نے کہا کوئی فنڈا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہے، کھلے دل کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن کھلے دل سے بات کرتے ہوئے ان کے اپنے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ ملے لداخ کو، وہ ان کی ڈیمانڈ یہی ہے، وہ کہنے لگے ہم کھلے دل سے ڈیمانڈ رکھیں گے کہ ہمارے لداخ کا جو ایریا جس کو جو پہلے جموں کشمیر کا حصہ ہوا کرتا تھا 5 اگست 2019 کو، اس کو الگ کر کے یوٹی بنایا گیا، تو انہوں نے کہا یوٹی کو ضرورت نہیں ہے، انہیں ایک اسٹیٹ ہوڈ چاہیے، سیپریٹ اسٹیٹ ہوڈ۔ دوسرا ان کا یہ ہے کہ باضابطہ طور پہ وہاں پہ اپنا ان کا پبلک سروس کمیشن ہو، وہ الگ سی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ جو 2 پارلیمانی سیٹیں ہوں، ایک کارگل کی ایک لیہ کی، 2 سیٹیں ان کی بات تھی۔ اور پھر تیسری بڑی ڈیمانڈ ان کی ہے کہ جو باہر سے لوگ لداخ جا رہے ہیں یا لداخ آ رہے ہیں، وہاں پہ انہیں زمینیں خریدنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، جس طرح ہم 370 کو یا 35 کی بات کرتے ہیں، اور جابس وغیرہ کا ان کا یہ تھا کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ باہر کا جو بھی جموں کشمیر لداخ سے باہر کا ہو، اس کو نہ زمین لداخ میں خریدنے کا حق ہو، اور نہ ہی نوکری کرنے کا لداخ میں حق ہو۔ یہ انہوں نے بڑا معاملہ بتایا، اور یہ 4 جب دسمبر کو میٹنگ دلی میں ہوگی تو مانا جا سکتا ہے کہ اس میں بڑے جو ہیں کچھ بڑا اہم فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دلی سے بھی جو ہوم منسٹری میں خبریں آ رہی ہیں اس میں خبریں یہی آ رہی ہیں کہ دلی بھی بڑا سیریس ہے، بڑا کنسرن ہے، کیونکہ ایک بڑی ایجیٹیشن ہوئی ہے لداخ میں، اور ان لوگوں نے بھی آگے کے حوالے سے بتایا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا یہ پچھلے دنوں جب لداخ میں انتخابات ہوئے، ان انتخابات کو وہ نیشنل لیول پہ، اگرچہ ہماری جموں کشمیر کے رہنے والوں کی نظر میں وہ انتخابات اتنے بڑے پیمانے کے نہیں تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ انٹائر سینیریو تھے، لیکن پورے ملک میں ان انتخابات کو کانگریس نے بھی بیچا، بی جے پی نے بھی بیچا، اور ایک بڑی ان انتخابات میں یہ جو اس وقت چل رہے ہیں 5 ریاستوں میں انتخابات چل رہے ہیں، لداخ کے انتخابات کا بڑا امپیکٹ رہا، تو اسی امپیکٹ کو آگے جو پارلیمانی انتخابات ہوتے ہیں اس میں اس لداخ کے انتخابات کو کا کوئی امپیکٹ رہے نہ رہے اتنا زیادہ، کیونکہ بی جے پی کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اس لیے بڑے کھلے دل سے ہوم منسٹری جو ہے وہ دلی میں بی جے پی پہ بھی ایک بڑا اثر پریشر ہے، وہ کھلے دل سے بات کر رہی ہے، اور مانا یہی جا رہا ہے کہ جو لداخ کا جو ٹیم جائے گی، نفری جائے گی، ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی، اور کہیں نہ کہیں لے دے کے اب ساری باتیں اگر نہ بھی مانی جائیں لیکن کچھ تھوڑی باتیں ہو جائیں گی۔ لداخ کے حوالے سے بڑی خبر آپ کو بتا دوں کہ لداخ کے واسیوں کی میٹنگ جو ہے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ 4 دسمبر کو ہوگی۔